تحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ آج آپ رہیں کیونکہ آج بہت اونچی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر چلیں گے۔ مدینہ الاولیاء چلنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ ملتان شریف میں، اور انشاءاللہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ اچھا بات یہ ناظرین، بر صغیر میں جن مبارک ہستیوں نے شب و روز کی کوششوں سے اسلام کی نورانی شمع روشن کی، شمع اسلام کی نور بکھیرتی کرنوں سے تاریخ دلوں کو جگمگایا، بھٹکتے ذہنوں کو مرکز رشد و ہدایت پر جمع کیا، پیاسی نگاہوں کو عشق و محبت کے جام سے مکمل طور پر سیراب کیا، سلگتے دلوں کو آداب شریعت کی چاندنی سے ٹھنڈک بخشی، اور غموں کی تیز دھوپ میں جلنے والوں کو اپنی ذات رحمت نشان کا سائبان فراہم کیا۔ جہاں ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت پوجے جاتے تھے ناظرین، وہاں وحدہ لا شریک کی عبادت ہونے لگی۔ ان میں سے ایک مبارک ہستی حافظ قرآن، مفسر، محدث، فقیہ، ادیب، ماہر علم ریاضیات، ماہر علم منطق، سلسلہ سہروردیہ کے عظیم پیشوا، قطب الاقطاب، منبع جود و کرم، حضرت رکن عالم ابو الفتح شاہ رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کے ناظرین 7ویں صدی ہجری کے یہ عظیم مہتاب ایک ایسے مہتاب ہیں کہ جن کی روشنی سے پورا پنجاب ہی نہیں ناظرین بلکہ پورا بر صغیر منور ہوا، جنہوں نے اپنی تابناگی سے بر صغیر کے اندر لوگوں کے قلوب کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کیا۔ ناظرین کرام کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی مثال مشہور ہے، کہ دودھ سے زیادہ بالائی اور اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد انسان کو زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ یہی معاملہ حضرت رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ دادا شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ولایت یعنی دیکھ رہی تھی، جو نسل کے ساتھ ساتھ ولایت کی اصل بھی ان کے سامنے تھی۔ یعنی یہاں آپ دادا کے بہت ہی محب آنے سے پہلے تھے، اور آنے سے پہلے آپ نے ان کے علمی اور روحانی مقام کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ یہ وہی بیٹا ہوگا، وہی پوتا ہوگا جو میرے علمی اور روحانی فیضان کا مکمل طور پہ کسٹوڈین ہوگا۔ لہذا ناظرین ان کی آمد سے پہلے ہی ان کے دادا نے ان کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کا اکرام فرمانا شروع کر دیا تھا۔ پھر گھرانے کی شان دیکھیں ناظرین کہ دادا ولی، والد ولی، والدہ ولیہ، یعنی عبادت و ریاضت، زہد و تقوی اور شب بیداریاں جس گھرانے کا خاصہ ہوں، ماں دودھ پلائیں تو لوری میں کچھ اور نہ سنائیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت بچے کو سنائیں۔ کان میں جو آواز گونجے ناظرین وہ کوئی اور آواز نہ گونجے بلکہ ماں کے حکم کے مطابق تمام لوگوں کو پابند کر دیا جائے کہ لفظ اللہ یعنی اللہ اسم جلالت صرف اور صرف میرے بیٹے کی سماعتوں میں گونجے۔ یعنی انہیں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ناظرین دنیا نہ کہے تو پھر اور کیا کہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد اور دادا جان کو بے حد پیارے تھے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان دونوں بزرگوں کا بے انتہا احترام فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں ہستیوں کا فیضان تھا ناظرین کہ آپ کی ذات سے نو عمری ہی میں روحانیت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم و عرفان، عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، تواضع، شفقت، حلم، عفو، درگزر، حیا، وقار یعنی جملہ صفات جو ہیں اس کے مجسم آپ نظر آتے تھے۔ ماں کی بے انتہا یعنی سمجھ لیجئے کہ محبت آپ کے ساتھ تھی، تربیت آپ کے ساتھ تھی، اور ساتھ ساتھ مال کی بے انتہا آپ میں فراوانی تھی آپ کے پاس۔ یعنی مال کی بے انتہا فراوانی ہونے کے باوجود بھی انتہائی سادہ خوراک کھایا کرتے تھے، سادہ لباس رہا کرتے تھے، سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ملتان میں مسند نشین ہوئے اس وقت پاک پتن میں ناظرین حضرت شیخ علاؤ الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ خود چونکہ ملتان شریف میں موجود تھے تو اس روحانی ٹرائکا نے ناظرین بر صغیر کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس انقلاب کی وجہ سے گھر گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچنا شروع ہوا۔ اور ایک اور بات ناظرین جو بڑی خاص طور پر میں سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں کہ جس ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد اور جس انداز تبلیغ کی بنیاد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت رکھی تھی، آپ نے ایک پوتے کی حیثیت سے اس کا حق ادا کیا، یعنی کسٹوڈین کی حیثیت سے اس کا حق ادا کیا۔ یعنی جس درسگاہ کی بنیاد بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی ریفائن بنیادوں پر رکھی تھی، انتہائی یوں کہیے کہ جدید بنیادوں پر رکھی تھی اور جدید علوم کو اس کے اندر پڑھایا جانے لگا تھا ناظرین، آپ نے اس کو نہ صرف ٹو کیا بلکہ مزید اس کو مستحکم کیا، اور تبلیغ کا جو انداز آپ کے دادا نے اپنایا تھا ناظرین اسی انداز کو آپ مزید آگے لے کے چلے۔ بادشاہان وقت سے آپ کا جو تعلق رہا ناظرین وہ بڑا کمال ہے کہ آپ اس قدر غنی تھے کہ بادشاہان وقت آپ کی خدمت میں جو کچھ بھی پیش کیا کرتے تھے مال کی صورت میں، آپ ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ سے وہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، ناداروں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ مقام و مرتبہ ناظرین ایسا، اور لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، اور یہ ظاہر ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ جس وقت آپ کی موت کا وقت قریب آیا، پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، آپ جانتے ہیں ناظرین اس وقت آپ سجدے کے عالم میں تھے اور آپ کی روح پرواز کر رہی تھی۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اور بارگاہ میں چل کے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آئے آپ کو بتلائیں گے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز سے سلسلہ سہروردیہ کو پروان چڑھایا، دین اسلام کا کام کیا، اور آپ کو ایک ایسے مجاہد کی صورت میں نظر آئیں گے وہ کہ جن کو سننے اور جن کے بارے میں جاننے
کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں آج اپنی زندگیوں کو بہت تبدیل کرنا چاہیے. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. دوسری شخصیت اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. اور ملتان شریف سے براہ راست ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں صاحب آپ سے. حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت کمال شخصیت. ظاہر ہے ویسے تو اللہ کا ہر ولی ہی کمال ہوتا ہے, با کمال ہوتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, اصل بات یہ. لیکن شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے کام کیا وہ رہتی دنیا تک ظاہر ایک مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا رہے گا. پہلے آغاز کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعارف سے, پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. اور کیسا خوبصورت آپ دیکھیں منظر ہوتا ہے جب آپ ملتان شریف جائیں, ایک طرف دادا تشریف فرمائیں اور ایک طرف جو ہے پوتے تشریف فرمائیں, اور دونوں کے مزارات جو ہیں بقائے نور بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے جو خاص طور پہ بشارت آپ کے دادا نے دی, اور بچپن میں جس انداز سے میں نے تو تھوڑا سا حوالہ دیا, آپ کی والدہ نے جیسے تربیت فرمائی, آغاز کیجیے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت آپ نے اپنے انٹرو کے اندر حقائق بیان فرمائے اور اشارہ کیا ان کی طرف. دیکھیے, جن ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں کا درجہ عطا فرمایا, یقیناً ان کی شان تو وراء الورا ہوگی. اللہ ان کی زندگی کی جس جہت کو دیکھیں گے, ان کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھیں گے, وہی اتنا روشن اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. ایسا ہی. اور اولیاء اور صلحاء ہمیشہ ہی ایسے ہوتے تھے کہ وہ اپنے علم میں بھی نقطۂ کمال پر ہوتے تھے, اخلاق میں بھی نقطۂ کمال پر رہتے تھے, اور ان کا کردار ہی اپنے زمانے کے اندر سب سے بڑا تعارف ہوا کرتا تھا. لہٰذا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کتب الاقطاب ہیں, اور آپ کے جو چند القابات اولیاء کرام صلحاء نے اور عارفان نے جو بیان کیے, اگر اس کو دیکھیں تو آپ کی شخصیت کے کئی گوشوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. آپ کو منبع جود و سخا کہا گیا کیونکہ آپ کے اندر اللہ رب العزت نے سخاوت کو بے پناہ آپ کی ذات کا حصہ بنایا. آپ ادریس خلوت وحدت معروف ہوئے, یعنی اللہ رب العزت کی معرفت میں یوں غوطہ زن ہوئے کہ ہر معرفت کے پیاسے کے لیے آپ اس کا مرکز المحور ہوئے. سبحان اللہ. آپ برجیز سے برج معرفت معروف ہوئے, گوہر معدن کہلائے, اور آپ زبدۃ المشائخ کے نام کے لقب سے بھی آپ ملقب ہوئے. اور پھر یہ جو آپ کا نام مبارک ہے, معروف تو ہے شاہ رکن عالم, لیکن حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جب تشریف لائے تو آپ کا نام مبارک تو تھا رکن الدین. تو آپ نے جب آپ کی طرف دیکھا, اور اللہ والے پھر اور بھی بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو آپ نے فرمایا یہ صرف دین کے رکن نہیں, یہ عالم کے رکن. سبحان اللہ. شاہ رکن الدین والعالم, پھر وہ شاہ رکن عالم کے نام سے معروف ہوئے. 9 رمضان المبارک 649 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہے, اور آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک ہے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور آپ کی والدہ محترمہ کا اسم مبارک ہے راستی بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور آپ فرغانہ کی شہزادی تھیں. اور کہاں فرغانہ اور کہاں ملتان شریف. اور ہوا کیا, یہ سب اللہ کا انتخاب ہے. اللہ رب العزت جب کسی گوہر نایاب کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو پھر اس کی پیدائش سے پہلے اسباب بھی ایسے بناتا ہے. تو یوں اسباب بنے کہ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے ولی کامل تھے, عارف حق تھے, تو آپ حج پہ تشریف لے گئے. ٹھیک ہے. اور حج تو ایک ایسا مرکز ہے کہ عالم اسلام کی تمام ہستیاں, بالکل ٹھیک ہے, تو وہاں فرغانہ سے آپ کے شہزادی یہ تشریف فرما تھیں اور یہ حج کے لیے تھیں. تو ایک عارف جب دوسرے عارف کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے جسم کے ظاہری حسن کو نہیں دیکھتا, وہ اس کے باطن کو دیکھتا ہے اور اس کے کمالات کو دیکھتا ہے. تو وہ شہزادی نے دیکھا حضرت راستی بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, تو انہوں نے اپنے والد گرامی سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میرا رشتہ زوجیت ان کے ساتھ ہو جائے. تو پھر انہوں نے, آپ کے والد گرامی نے آپ کو وہاں آفر کی طواف کے بعد. تو آپ کا بھی جواب کیا تھا, آپ نے فرمایا یہ میرا فیصلہ میں نے نہیں, میرے والد نے کرنا ہے. بہاؤالدین زکریا ملتانی, بہاءالحق اور بہاؤالدین, آپ بھی اسی طرح 2 القابات سے معروف. تو وہ فرمائیں گے, تو وہ اسپیشلی پھر وہاں آئے اور آ کر یہ پیشکش کی اور آپ نے قبول فرمایا. تو یوں رشتہ ہوا حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت راستی بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, ان کا. اور یہ جو انتخاب تھا یہ من جانب اللہ بھی تھا, اور اس میں یہ کوشش اور خواہش بھی تھی. اور پھر ایسا گوہر نایاب حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں وہاں سے ظہور پذیر ہونے والا تھا. اور آپ کی پیدائش سے پہلے کا بتائیں نا, وہ جو ایک احترام والا معاملہ تھا دادا کی طرف. اور دیکھیے دادا حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی, شیخ بہاءالحق زکریا ملتانی, دونوں القابات. آپ تو سسر کی حیثیت سے بھی, شیخ کی حیثیت سے بھی بیٹیوں کا, بہو کا یقیناً احترام فرماتے تھے.
تو لیکن یہ کہ احترام اپنی جگہ ہے، لیکن وہ شیخ الاسلام بھی تھے، روحانی اعتبار سے بھی غوثیت کے رتبے پر تھے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی بہو آپ کے سامنے آئیں اور آپ کھڑے ہوں، لیکن ایک بار آپ کھڑے ہو گئے تو ان کو محسوس ہوا بھی آپ میرے شیخ بھی ہیں، والد کے درجے پر بھی ہیں، کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹی آپ کا احترام بھی بجا، مگر یہ جو میرا کھڑے ہونا ہے یہ اس پوتے کے احترام میں ہے جو تیرے وطن مبارک میں تشریف فرما ہو چکا ہے۔ یہ ایک بشارت ہو گئی، اور بشارت کے بعد پھر جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ محترمہ وہ پاکیزگی، وہ تقوی، وہ نیکی، وہ تہجد گزاری، وہ عبادات، اس کا عالم یہ ہے کہ آپ قرآن کی لوری سناتی ہیں جب بھی دودھ پلائیں، سلانا ہو یا جگانا ہو، اور آپ نے اپنے گھر میں خادماؤں کو یہ حکم جاری فرما رکھا تھا کہ یہ بیٹے کے تولد کے بعد کہ ان کے قریب قریب سوائے اسم جلالت کے کوئی اور لفظ نہ پکارا جائے۔ یہ کیسی بات ہے؟ میں تو حیران ہوں اس بات کو پڑھ کے مفتی صاحب، کوئی اور لفظ نہ پکارا جائے تاکہ ان کی سماعتیں جس لفظ سے مانوس ہوں وہ لفظ اللہ کا ہو، اسم جلالت کا ہو، اور یہی ہوا۔ لہٰذا بچپن میں آپ کی تربیت اس انداز میں ہوئی، تو جب نیکی، تقوی، معرفت الہی کے ماحول میں تربیت ہوگی تو پھر شاہ رکن عالم جیسی ہستیاں کیوں نہ پیدا۔ آج ہم مختلف ناموں سے اپنے بچوں کو پکارتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میرا لاڈلا، میرا چندہ، میرا بچہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں تربیت کیا ہو رہی ہے کہ کچھ اور نہیں سوائے اللہ کے نام کے کچھ اور سماعتوں میں نہ جائے، تو جن کے وجود کے اندر لفظ اللہ بھول دیا گیا ہو تو ذرا سوچئے پھر وہ اللہ ہی کا کام کریں گے اور کس کا کام کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی دنیاوی اور روحانی تعلیم و تربیت ایک تو کس طرح ہوئی آپ نے بتانا ہے خاص طور پہ، کیونکہ ظاہر اب ایک بہت بڑے مقام کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے اور کن ہستیوں کے زیر سایہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ بچپن ہی میں ایک واقعہ بڑا زبردست ہوا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ آپ کے دادا کی دستار والا معاملہ، وہ ذرا بتائیے گا کیا ہوا تھا، اور بچپن کے بھی کچھ واقعات ذرا بتائیے لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر مسلمان، یہودی، مجوسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو وہ ماحول دیا جاتا ہے۔ اب اگر ماحول جیسا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جہاں پر صرف اسم جلالت کی تلقین کی جائے، جس میں دادا والد کی اس بات کے حوالے سے توجہ ہو کہ میری اولاد کیسی ہوگی، تو جنید بھائی یہ اللہ رب العزت کا انعام تو ایک طرف، لیکن اس انعام کی طرف جانے کی کوشش اور صحیح کرنا، یہ دونوں جب باہم ملتے ہیں تو پروڈکٹ حضرت شاہ رکن عالم جیسی ہوتی ہے۔ یعنی بچہ فطری طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی بناتے ہیں، اور یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی بچے کی فطرت تو لطیف ہوتی ہے، ماحول بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ اسے وہ کیا بنائے گی۔ اچھا، اب ہمیں دوسری طرف یہ بات طرف دیکھنا چاہیے کہ گہوارہ ولایت میں آپ کی ابتدائی تربیت ہے، اور اسی سے ہی میں جوڑوں گا اور کچھ اس انداز میں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ گہوارہ ولایت ہے کیا۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کا ظہور ہندوستان کی پہلی لہر 711 عیسوی، دوسری لہر 1000 عیسوی میں غزنوید کے دور میں، اور تیسری لہر میں اسلام مستحکم ہوتا ہے ہندوستان کے اندر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہاں پر ورود پر 1193 سے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں جب اسلام مستحکم ہوتا ہے تو آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو سلسلہ سہروردیہ کا ایک بہت اہم اور بڑی شخصیت اور تعارف کے طور پر یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اسلام مستحکم ہوتا ہے، لیکن آپ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ اس کے بعد حضرت ابو القاہر سہروردی عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی، تو یوں سلسلہ سہروردیہ چلتا ہے، اور پھر حضرت شاہ رکن عالم بھی اس کے نمائندہ فکر ہیں۔ تو ہندوستان میں جو چند ابتدائی تصوف کے سلاسل چلتے ہیں ان میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ چشتیہ، اور پھر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کے توسط سے سلسلہ سہروردیہ کا آغاز یوں ہوا کہ پورے بر صغیر کے اندر تصوف کے ذریعے سے اسلام پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ اب آپ آئیے حضرت شاہ رکن عالم کی جو ابتدائی دور ہے، میں نے یہ کہا گہوارہ ولایت، آپ دیکھیے جب سے توجہ تھی تو 4 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کا آغاز کیا، 7 سال میں آپ نے حفظ مکمل کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھتے تو 3 یا 4 بار پڑھتے اور وہ مکمل حفظ ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر 16 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم ظاہری یعنی علوم متبادلہ کہلاتے ہیں وہ اس وقت ان پر مکمل مہارت حاصل کر لی۔ یہ میٹریکولیشن کی عمر ہوتی ہے سر، یہ میٹریکولیشن یا میکسیمم انٹرمیڈیٹ کی عمر ہوتی ہے، اور آپ کو کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں، اور اس علم اور اس تعلیم اور اس تربیت، جس میں نے یہ کہا کہ تعلیم و تربیت یعنی اسکول میں بھی جائیں گے، گھر پر بھی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے، تو 16 سال میں علوم متداولہ پر مہارت حاصل کرنا۔ پھر آپ دیکھیے کہ والد گرامی کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ نے ظاہری تعلیم
تعلیم پر توجہ خاص طور پر مرتکز کی, اور آپ کے دادا گرامی نے خاص طور پر روحانی تعلیم کی طرف توجہ دی. اب جو تیسری بات جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں ان میں میر حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سید بلال بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے آپ نے علوم حاصل کیا. اب آپ آئیے وہ دستار والا واقعہ کہ بچپن میں آپ موجود ہیں اور بزرگ موجود ہیں, آپ کے والد گرامی بھی اور دادا بھی, تو آپ اچانک آتے ہیں اور اچانک آتے ہوئے رکھی ہوئی جو دستار ہے اسے اپنے سر پر پہن لیتے ہیں. جیسے ہی پہنتے ہیں تو بے ادبی کی وجہ سے آپ کے والد گرامی نے منع کیا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, اور یہ بزرگوں کے یعنی کے آداب کے خلاف ہے. لیکن حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو کہ آپ کے دادا بھی ہیں, آپ نے فرمایا منع نہ کیجیے, یہ سر اس بات کا مستحق ہے. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ دستار اسی پر آئی, اور جب آپ مسئلہ نشی ہوئے تو آپ نے ایسا ہی کیا. ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سلسلہ سہروردیہ کی شناخت, کئی شناخت و خصوصیات بتائی جاتی ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پر ہیریڈیٹری یعنی والد پھر بیٹا اس انداز میں سلسلہ چلتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ حضرت شاہ رکن عالم بالخصوص اس بات کے مستحق تھے کہ وہ عوام الناس کی تربیت کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان تمام مدارج سے گزر کر ان مقامات کو پا کر رہنمائی کے لیے تیار ہو گئے تھے. میں یہاں پر اس لیے بھی ایمفیسائز کروں گا کہ آج کل جو سلسلہ چلتا ہے کہ چونکہ میرے والد گرامی پیر ہیں, ان کی گدی پر مجھے بیٹھنا ہے, یہ یاد رکھیے کہ ہماری تہذیب اور تربیت یہ ہے کہ صرف بیٹا ہونا یعنی بایولوجیکل بیٹا ہونا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کو روحانی طور پر بھی ان کے فیض کو آگے پہنچانے کی استعداد اور صلاحیت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک بات, آگے بڑھاتے ہیں اور ملتان چلتے ہیں. اور ہمارے بہت ہی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب علامہ فاروق خان سعیدی صاحب. علامہ صاحب یہ بتلائیے صاحب, اس وقت چونکہ آپ ملتان شریف میں موجود ہیں, اور کیا اس وقت ملتان شریف بقائے نور اس اعتبار سے نظر آتا ہے, حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص تعلق حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے. پہلے تو بتائیے وہ عقیدت و محبت کیا ہے. دوسرا, دونوں ہستیاں ایک دوسرے کا خاص احترام بھی کرتے تھے, خاص اہتمام بھی ایک دوسرے کے لیے کرتے تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ملتان شریف, دوسری طرف دہلی, یعنی ایسا لگتا ہے کہ کنٹرول اینڈ کمان پورے بر صغیر کی آپ کے ہاتھ میں. بڑے خوبصورت سے آپ کے واقعات بیان فرمائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. محترم جناب حضور قطب الاقطاب ابو الفتح شاہ رکن الدین والعالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہم عصر اولیاء کرام سے بڑے گہرے خوشگوار تعلقات تھے. لیکن بالخصوص سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے تو آپ کے دلی اور انتہائی محبت اور پیار کے تعلقات تھے. آپ متعدد مرتبہ بارہا ملتان سے دہلی تشریف لے گئے بطور خاص حضرت محبوب الہی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے. اور جب بھی آپ کو بے چینی محسوس ہوتی تو ملتان مدینۃ الاولیاء سے دہلی کا سفر فرماتے اور جا کر حضرت نظام الدین اولیاء سے ملاقات کرتے. دہلی کا حاکم حضرت محبوب الہی سے قد اور اناد رکھتا تھا, اور اس نے یہ خیال کیا کہ میں ملتان سے قطب الاقطاب کو بلاؤں, کچھ عرصہ یہاں اقامت گزیر رہیں تو شاید محبوب الہی کے اثرات میں کمی واقع ہو جائے. آپ کو ملتان سے بلایا اور شہر کے باہر حضور محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ رکن الدین والعالم کا استقبال کیا. اور جب پھر آپ شہر میں جلوہ گر ہوئے تو سلطان نے آپ سے پوچھا کہ قبلہ آپ کی سب سے پہلے کس شخصیت سے ملاقات ہوئی؟ تو قطب الاقطاب شاہ رکن عالم نے بادشاہ سے فرمایا بلا دریغ اور بلا ہچکچاہٹ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میری سب سے پہلے ملاقات اس ہستی سے ہوئی جو اس شہر میں سب سے بہتر ہے, سب سے افضل ہے. یہ اشارہ تھا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی طرف. اور یہ بھی خیال کیجئے کہ ان حضرت سلسلہ سہروردیہ کے آفتاب و مہتاب ہیں اور محبوب الہی سلسلہ چشت اہل بہشت کے پیشوا ہیں. حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں, اور سلسلہ چشتیہ اور نظامیہ آپ سے منسوب و معنون ہے. مگر محبت دیکھیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے آخری ایام میں آپ پھر ملتان سے دہلی, آپ 3 سال وہاں قیام پذیر رہے. آخری جو سال تھے محبوب الہی کے وہاں
قیام پذیر رہے، اور آخری ملاقات جب آپ نے کی ہے تو ایسے اشارات آپ کو ملے کہ جس سے پتہ چلتا تھا محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی دنیا سے رخصتی ہونے والی ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں، اور پھر آپ کے اس قیام دہلی ہی میں حضرت محبوب الہی کا وصال ہو گیا، اور ان کی نماز جنازہ یہ تاریخ کا اہم ترین باب ہے کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ قطب الاقطاب شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی، اور آپ فرماتے تھے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں نے محبوب الہی کا جنازہ پڑھایا، اور شاید طویل عرصے تک یہاں رہنے میں حکمت یہ تھی کہ میں اس سعادت سے بہرہ ہو جاؤں، اور یہ بھی کہ حضرت کے مرید اور محبوب خلیفہ محبوب الہی کے محبوب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ بھی حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی، اور وہ جو بادشاہ کی سازشیں تھیں کہ حضرت محبوب الہی کے اثرات ختم کر دیے جائیں یا کم کر دیے جائیں، تو شاہ رکن عالم نے ان کو بھی ناکام بنایا۔ اچھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلہ سہروردیہ کے جو بزرگان دین ہے وہ بادشاہوں سے روابط رکھتے ہیں، مراسم رکھتے ہیں، اپنے لیے نہیں، عوام کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ جب شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لے جاتے تو آپ کے پاس بے شمار عرضیاں ہوتی، درخواستیں ہوتی جو سائلین کی، حاجت مندوں کی اور ضرورت مندوں کی ہوتی، اور وہ آپ بادشاہ کو دیتے اور لوگوں کی حاجت روائی اور ان کی دستگیری فرماتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے آفتاب و مہتاب ہیں، اور اپنے دادا جان اور بابا جان کے فیوز و برکات کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، کیا خوبصورت علامہ صاحب گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ اور بات یہ ناظرین، جب انشاءاللہ وقفے سے لوٹیں گے، چلتے ہیں ذرا درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتلائیں گے صاحب کہ دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سادگی بے انتہا کی تھی۔ مال اپنے لیے کبھی بھی اکٹھا نہیں کیا۔ بادشاہ نے وقت آپ کی بارگاہ میں بہت سارے تحفے بھیجا کرتے تھے، آپ کیا کرتے تھے ان تحفوں کا، یہ آپ کو بتلائیں گے۔ آئیے مل کر سرکار علیہ کی کیفیات کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی باطن کی کیفیات کے ساتھ رہتے ہیں ناظرین، ان کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسا کہ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، جب آپ دہلی تشریف لاتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ہوتا یہ تھا ناظرین کہ جس وقت آپ کی سواری چلتی تھی تو جو غربا تھے، جو مسکین تھے، جو پریشان حال ہوتے تھے، وہ اپنی اپنی عرضیہ وقت کے بادشاہ کے لیے آپ کی خدمت میں دے دیا کرتے تھے کہ جب آپ جا رہے ہیں بادشاہ سے ملاقات کے لیے، سلطان سے ملاقات کے لیے، تو ہمارے مسائل اس کے سامنے رکھ دیجیے گا اور اس کا حل لا کے ہمیں دے دیجیے گا۔ اچھا، علاؤدین خلجی کا ناظرین دور تھا، ایک شخص نے، ایک مظلوم نے اپنی ایک عرضی فریاد جو ہے، فریاد کی صورت میں آپ کو پیش کی کہ آپ بادشاہ کے پاس، سلطان کے پاس جا رہے ہیں، ذرا پیش کر دیجیے گا۔ آپ علاؤدین خلجی کے پاس گئے، اور جانے کے بعد آپ نے اس کو پیغام بھیجا، اور پیغام کیا بھیجا ناظرین، وہ جملے سنیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کلمت الحق کو بلند کرنا مشکل نہیں ہے اگر خوف صرف اللہ کا ہو، بندوں کا خوف نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے ناظرین؟ یہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے سلطان اور خلجی کو بڑا زام تھا اپنی طاقت، اپنی قوت کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کرو، ورنہ ہم غروب آفتاب سے پیشتر تمہاری جگہ کسی عادل حکمران کو دہلی کے تخت پر بٹھا دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ناظرین جن کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور تصرف بھی ہوتا ہے، جب چاہیں حکومتوں کو تبدیل کر دیں۔ یہ ظاہر کی حکومت کرنے والے نہیں، باطن کی حکومت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہی بات ہے ناظرین کہ اس خلجی کو پھر آپ نے بتلایا کہ بنیادی طور پر تمہاری طاقت قوت کچھ نہیں ہے، تمہارا تخت کچھ نہیں ہے، اصل تو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ اور میرا خیال ہے آج بہت ضروری ہے کہ تصوف کی دنیا کے لوگ حکومت وقت کے ساتھ مل کے، ظاہری حکمرانوں کے ساتھ مل کے کام کریں، تب جا کے انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں صاحب، بہت اہم ترین بات، اور یہ بات ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا رک کے کلام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ وصف عطا، ایک تو ظاہر ہے چونکہ آپ کو فور فادر سے دولت ثروت بے انتہا ملی ہوئی تھی، بے انتہا مال تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی طبیعت انتہائی سادہ تھی، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ زہد و تقویٰ آپ کا مثالی تھا، اور تیسرا یہ کہ جیسے میں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ نے جو ایک تعلق رکھا ہے سلاطین کے ساتھ، وہ کیسے رکھا، کیوں رکھا، اور خاص طور پہ جو تحفے آیا کرتے تھے کیا آپ کیا کرتے تھے، بتائیے ذرا اس بارے میں۔ دیکھیے، دولتیں دو قسم کی ہیں، ایک دنیا کی دولت ہے اور ایک دین کی دولت ہے، اور دین کی دولت پھر دو طرح کی ہے، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن کی۔ اور صوفیاء وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دولت دین ہوتی ہے، اور وہ علم ظاہر کے اعتبار سے بھی اس دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور روحانیت کے اعتبار سے بھی اس دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس شخص کے پاس روحانی دولت ہو، دین کی دولت ہو، علم کی دولت ہو، اس کے نزدیک مال و دولت جو دنیا کا ہے
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی درست سوائے اس کے کہ وہ اسے دنیا میں برتنے کے لیے محض ساز و سامان کا درجہ دے. درست ہو گیا. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول کو، گرد و پیش کو، تو اگر ہمیں کچھ لوگ دین کے لبادے میں مال و دولت کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ نظر آتا ہے یا اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یقیناً وہاں غور کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہاں وہ جو دین کی دولت ہے روحانی، اس کا فقدان ہوگا یا کمی ہوگی، تب ادھر جھکاؤ ہوگا. اولیاء اور صلحاء کی شان یہی ہوتی تھی، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. بالکل ٹھیک. مال ہو، بادشاہ ہوں، عمراء ہوں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کیونکہ وہ اس سے بڑی دولت سے مالا مال ہوتے. واہ واہ. تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اور بالخصوص آپ کے سلسلہ سہروردیہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری مال و دولت سے بھی نوازا. ٹھیک. اور ظاہری مال و دولت کو اپنے پاس رکھنا، یہ اسے مخلوق کی خیر خواہی کے لیے ایک ذریعہ سمجھتے تھے. بلکہ آپ نے سلاطین کی شرائط میں اور حکمرانوں کی شرائط میں پہلی شرط یہ رکھی کہ اسے مالدار ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی سائل اس کے پاس آئے تو مایوس ہو کے نہ جائے اور غیبت میں پڑھ کے گناہ نہ کرے. اور یہ جو قول ہے آپ کا، اس کی طرف اگر ہم اس کو وہاں سے شروع کریں کہ جو آپ کے جد امجد ہیں حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، کیونکہ آپ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق قریش کے قبیلہ الاسدی سے ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ کے جد امجد تھے، اور اوپر جا کے صحیح سے مل جاتا ہے. ہاں، وہ 24 واسطوں سے آقا علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے آپ کا سلسلہ نسب. تو لہٰذا وہ جو حضرت حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی مالدار تھے، اور وہ ابتدا میں تو اسلام کی دشمنی پر تھے، مگر بعد میں پھر مسلمان ہوئے اور آقا علیہ السلام کے قدموں میں سب کچھ کیا. تو یہ مال و دولت آپ کو وہاں جد امجد سے، اور یہ سلسلہ بسلسلہ چل رہا ہے. واہ. یعنی یہ بائی ڈیفالٹ ہے، جین میں ہے یہ بنیادی. جی ایسے ہی. تو آپ اور آپ کے دادا بھی اسی طرح ظاہری مال و دولت بھی آپ کے پاس فراوانی ہوتی تھی. بادشاہ نے وقت تحفے تحائف پیش کرتے تھے، مگر آپ اس سے یقیناً محبت تو کر نہیں سکتے تھے، اسے لوگوں پر لٹا دیتے تھے. اور آپ کے قول کو حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں آپ کے حوالے سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص کوئی عارف ہے، اس کے پاس کم سے کم 3 چیزیں ہونی چاہیے. اس کے پاس مال ہو تاکہ جب کوئی حاجت مند آئے تو اس کی حاجت روائی کر سکے. اس کے پاس علم ہو کہ جب اس کے پاس علماء اور اہل علم آئیں تو ان کے ساتھ اس میں گفتگو میں شریک ہو سکے. صرف لب سی کے نہ بیٹھا رہے، شریک ہو سکے. پھر اس کے پاس حال ہو، باطن کی دولت ہو، تاکہ فقراء یعنی وہ اولیاء اور صلحاء آ جائیں، فقراء اس معنی میں وہ آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ کال کی نہیں، وہ حال کی مجلس. یعنی ان کا فرمانا یہ ہے کہ بادشاہ وقت کو، سلطان وقت کو عارف بھی ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اسے معرفت بھی ہو کہ میں نے جو ہے کرنا کیا ہے. ذرا یہ بتائیے نا کہ آپ جو خاص طور پہ ایک تو جیسے واقعہ ہوا خلجی کا کہ جب پہلی مرتبہ اس نے استقبال کیا علاؤ الدین خلجی نے، تو 2 لاکھ اس زمانے کی جو بھی کرنسی تھی، پھر جاتے ہوئے 5 لاکھ پیش کیے. تو وہ کیا چیزیں ساری ہوئی؟ اسی طرح سے جو اپنا کیا کہتے ہیں بعد میں تغلق کا بھی یہی رہا. جی دیکھیے، بادشاہان وقت کے ساتھ آپ کا اور آپ کے خانوادے کا اور مشائخ کا تعلق رہتا تھا، اور آپ مخلوق کے لیے اسے استعمال کرتے تھے. تو لہٰذا آپ جب تشریف لے جاتے، جب آپ دہلی تشریف لے گئے، سلطان علاؤ الدین خلجی تھے یا تغلق تھے یا جو بھی سربراہ بدلتے رہے وقت کے ساتھ، تو آپ کی بارگاہ میں وہ ہدایہ پیش کرتے تھے. تو جیسے اشرفیاں ہوتی تھیں سونے کی اور چاندی کی، تو اسی طرح سونے کے وہ آپ کے خدمت میں تنکے اور جو جیسے چیز ہوتی تھی وہ پیش کرتے، کرنسی جو ہوتی مال پیش کرتے، اور آپ وصول فرماتے. اور پھر ہوتا کیا کہ واپس پہنچتے آپ سب کچھ وہ فقراء کے اندر تقسیم فرماتے. اور بلکہ آپ کے بارے میں تو یہ آتا ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ آپ کو اپنے دادا جان حضرت شیخ بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے جتنا مال فراوانی کے ساتھ ملا تھا، جب آپ مسند نشین ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اسے تقسیم فرما دیا. اللہ کی راہ میں اسے تقسیم فرما دیا، کیونکہ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اب یہ بانٹ دیا تو اور کہاں سے آئے گا. یہ تو رب کے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں دیا ہے بانٹنے کے لیے، یہ بانٹیں گے تو اور آئے گا. اچھا، 2 جملوں میں بڑا مزیدار واقعہ بات آگے بڑھانی ہے. وہ جو ایک درویش آپ کے چہرے کی تمازت، آپ کے چہرے کا نور دیکھ کے فدا ہو گیا تھا کہ بھئی خوراک بڑی اچھی کھاتے ہیں، میں تو وہی خوراک کھاؤں گا. کیا ہوا تھا؟ تو چونکہ آپ کی مجلس میں پھر وہ روحانی فقراء بھی آتے، ہر کوئی آتا، تو وہ درویش آئے تو انہوں نے دیکھا آپ کے چہرہ انور پہ بڑی خوبصورتی ہے، بڑا رنگ ہے اور بڑی رونق ہے. تو ان کا خیال ہوا کہ شاید مالدار ہیں، کھاتے پیتے کچھ ایسا ہیں کہ یہ رنگ اس کی وجہ سے ہے. تو جب کھانے کا وقت آیا تو فقراء کو، درویشوں کو کھانا پیش کیا گیا. اس نے کھانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا جی میں وہی کھاؤں گا جو حضرت کھاتے ہیں، میں وہی کھاؤں گا جو حضرت کھاتے ہیں. ان کو کہا گیا بھی آپ یہی کھا لیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہے. لیکن وہ بضد رہے تو پھر ان کو وہی پیش کیا گیا جو حضرت کھاتے تھے. وہ کیا تھا؟ وہ ایک نان تھا جو کی روٹی بغیر نمک کا اور بغیر نمک کے تھا، اور وہ سبزی جو تھی وہ بھی مطلب کڑوی سی کی سبزی تھی، اور اس میں تو دنیاوی لذت کی کوئی شے نہیں تھی. اور کھایا، وہ دل میں بڑے پر پچھتائے. پھر جب حضرت تشریف لائے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے انہیں دیکھ کر انہیں
فرمایا کہ یہ جو چہرے کی رنگت ہے یہ جسمانی غذا سے نہیں ہے، یہ روحانی غذا سے ہے۔ اللہ اکبر، بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اب ذرا یہ بتائیے جو بڑی اہم ترین بات ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو آپ نے خاص طور پہ اپنے جو دادا کی لیگیسی ہے اس کو آپ نے ٹو کیا، ایک تو بنیادی طور پہ آپ کی تعلیمات۔ اچھا، تعلیمات میں خاص طور پہ جو آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ کیا اور جس طرح سے ایکسپینڈ کیا آپ نے اپنے مدرسے کو، اور آپ دیکھیے جدید علوم اس کے اندر جو پڑھائے گئے، درس تبلیغ جو آپ کا تھا خاص طور پہ اس میں وہی جو آپ کے دادا کی جو سوچ تھی وہی آپ نے ٹو کی کہ باقاعدہ علماء کو مقامی زبانوں میں تیار کر کے پہلے ان کو ایز ٹریڈر بھیجا، ایز بزنس مین بھیجا، دین اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ کیا۔ پھر آپ کی عبادات اور ارشادات کے بارے میں بھی ضرور بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید یہاں پر چند بہت اہم باتیں ہیں جن پر توجہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں تعلیمات کے حوالے سے یہ کہوں گا اور فی زمانہ ہمیں کس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر آپ جیسے کہ علامہ فاروق صاحب بھی اس حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ آپ کی عقیدت اور محبت، ایک طرف تو عقیدت اور محبت ہے، دوسرا دو سلسلوں کے درمیان بھی محبت اور ہم آہنگی کیسی ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم ایک سلسلے کے ہوں تو دوسرے سلسلے کے اوپر لعن و طعن کرتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو آگاہ کرتے ہیں، اور وہاں ہمارے جو قائدین ہیں، جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، وہ نہ صرف ہمیں فقہ کے اندر امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر نظر آتی ہے، بلکہ یہاں تصوف کے اندر بھی ہمیں سلسلہ سہروردی اور سلسلہ چشتیہ کے اندر اس کی بڑی مثال ایک اور بھی لینا، آپ کے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی تو محبت اور مودت اپنی جگہ تھی، حضرت نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ، مطلب وہ تو ریپرزینٹیٹیو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن کمال یہ کوٹ وہ کرتے ہیں حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کتنی عقیدت سے کرتے ہیں آپ یہ دیکھیے، اور یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نماز جنازہ کے اوپر افتخار کرنا، اب آپ آج کے دور میں دیکھیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ پھر مریدین ہمیشہ کے سامنے یہ تعلیمات ہی ہیں، یہ تعلیمات، یہ پریکٹیکل سر، ورڈز جو ہیں یہ اہم نہیں ہوتے، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ بالکل ٹھیک۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ارادت مند آپ سے پوچھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت میں ایک تو حکم خداوندی ہے، ایک تو حکم خداوندی ہے، اس میں اور کیا حکمت ہوتی ہے؟ جی، تو ایک جواب تو حضرت شاہ رخ عالم کی طرف سے یہ آیا کہ آپ کے مخفی کمالات کا اظہار اس طرح ممکن تھا کہ آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور دوسری طرف دیکھیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اہل یثرب کو عروج کمال پہنچانا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور دونوں میں محبت اپنی جگہ نظر، اور دونوں طرف اگر آپ دیکھیں تو دونوں اپنی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تحمل، اپنی عقیدت، اپنی جسے کہتے ہیں انکسار مزاجی کو اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات میں اس طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ اس طرف بھی حوالے سے بھی ذکر ہوا کہ وہ جو پیسہ ہے اور جو طاقت کے ساتھ، اشرافیہ کے ساتھ، سلاطین کے ساتھ تعلق ہے، اس کو یہ کہا گیا کہ ایک اس کی یہ تعبیر ظاہر ہے کہ عوام الناس کے لیے، لیکن اگر مزید غور کیا جائے جنید بھائی تو یہ اسلام کی ایک تعبیر بھی ہے، اور ایک تعبیر ہونے کے ناطے اگر کوئی شخص سلاطین کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے یہ بھی اسلام کے مطابق ہے، اور جو نہیں رکھتا وہ بھی اسلام کے مطابق ہے۔ دونوں رنگ دکھا بھی دیے نا، شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے تعلق رکھا، نظام پاک جو ہے مطلب چشتیہ سے تعلق نہیں رکھا جاتا، لیکن یہاں پر کسی کانفلکٹ نہیں تھا دونوں کے درمیان۔ بالکل اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دونوں، یعنی اگر آپ دیکھیں ملتان اور پاک پتن کا فاصلہ کتنا ہے تو نہایت کم ہے، لیکن دو مختلف تعبیرات اسلام کی ایک ہی وقت پر موجود ہیں اور دونوں میں ہم آہنگی آپ بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں دور جدید کے حوالے سے، یہ اس ہم آہنگی کو ہمیں اجاگر کرنا ہے، اجاگر کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیم اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ آپس میں ہم آہنگی کرنی چاہیے، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت، اپنے عقیدے کو چھوڑو مت، اور آپس میں محبت اتفاق رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد بغض عناد کا اظہار۔ بہت مختصر ارشادات تاکہ ہم بات آگے بڑھیں۔ سب سے پہلی جو مجھے سب سے پسندیدہ بات لگی جو کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک ہے اس کی صورت اور ایک ہے اس کی سیرت۔ سب سے قابل توجہ بات کیا ہے؟ اس کی سیرت۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے اوپر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صوفیہ کی تعلیم کوئی اسلام کے بالکل علی الرغم موجود ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت آپ کی صورتوں اور آپ کے اعمال کی ظاہریت کو نہیں دیکھے گا بلکہ آپ کی نیتوں اور دلوں کو دیکھے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ نیکی کیا ہوتی ہے، لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں، انڈرمائن کرتے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی جب ایک شخص کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے ارادت مند پر ہوتا ہے، پھر جب اس کا اثر اس کے ہمسائے پر ہوتا ہے تو
تو ایک نیکی پورے ماحول میں نیکیوں کا ماحول بنا دیتی. درست. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اچھا تیسری بات میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ سردار یعنی لیڈرشپ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کے اندر 3 خصوصیات ہیں, مال بھی ہو, اس کے پاس علم بھی ہو اور اس کے پاس حال بھی ہو. لیکن جنید بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سردار قوم پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات نہیں ہوئی, یہ ہر ایک لیڈرشپ جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے سیکولرزم کا اینڈ ہو رہا ہے اس کنسپشنز کے ساتھ کہ پالیٹکس ریلیجن سے علیحدہ نہیں ہے بلکہ لیڈرشپ اپنے اندر ظاہر, باطن اور مال ان تینوں چیزوں کو ملائیں گے. اسلام کی بہترین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی بات وہی ہے. علامہ محمد فاروق صاحب آپ ذرا بتلائیے آخر میں 2-3 باتیں. ظاہر وہ ڈاکٹر صاحب کی بھی گفتگو میں جو ہے وہ چونکہ اتنا زبردست رچاؤ تھا, لیکن میں چاہتا ہوں وہیں سے ہم ذرا آغاز کر لیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کے دادا حضور نے جدید یونیورسٹی کا قیام کیا, آپ نے اس لیگیسی کو مزید انہینس کیا, ایک بات. دوسری بات یہ بتائیے کہ آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کلام فرمائیں, اور تعلیمی میدان میں جس طرح سے آپ نے خدمات انجام دی, پھر اس کے بعد آپ کے جو خلفاء ہیں اس کو جس طرح سے لے کے چلتے ہیں, اور آپ کا وصال پاک بھی صاحب کیا کمال وصال پاک ہے, ذرا اس بارے میں بھی بتائیے. دیکھیے ہمارے محترم مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی جامع اور مدلل گفتگو فرمائی ہے. حضور شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو جامعہ بہائیہ کے نام سے اقامتی یونیورسٹی قائم فرمائی تھی, اور جس میں بیک وقت ہزارہا طالبان علم و دین علم حاصل کرنے کے لیے اطراف و اکناف دنیا سے تشریف لاتے تھے, وہ اس قدر عظیم دانشگاہ تھی, اتنی بڑی جامعہ تھی کہ جہاں علم دین کے ساتھ ساتھ مروجہ علوم, فنون, مختلف زبانیں اور مختلف ملکوں کے رسوم و رواج اور تجارت کے آداب اور طریقے تجارت و معیشت وہاں سکھائے جاتے تھے. حضور شیخ الاسلام خود اس کے بانی تھے, خود اس کے شیخ الجامعہ تھے, اور ان کے بعد حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیٹے اور کتب الاقطاب کے بابا جان نے اس کو آگے بڑھایا. حضرت کتب الاقطاب شاہ رخ العام رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بیک وقت والد اور دادا سے فیض یاب تھے, آپ نے اس جامعہ کو مزید بام عروج تک پہنچایا. خود اس میں پھر محتمم بنے شیخ الجامعہ تھے, اور وہاں مبلغین کی جماعتوں کو تیار کر کے دنیا بھر میں بھیجتے تھے کہ یہ تجارت کریں اور علم اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیں, یہ دوسروں کے دست نگر نہ بنے, دوسروں کے محتاج نہ ہوں. اس کے بعد دیکھیے تبلیغ و اشاعت اسلام میں آپ کے خلفاء کا بڑا کردار ہے. انڈونیشیا, جاوا سماٹرا, بنگال, بخارا, مسلم ایشیا میں اس خاندان سہروردیہ کے اتنے گہرے اور تابندہ نقوش ہیں کہ تاریخ کا کوئی منصف مورخ ان سے انحراف نہیں کر سکتا. آپ کے خلفاء میں بڑے بڑے نام ہیں جنید بھائی. حضرت قطب الاقطاب کے خلفاء میں ایسے باکمال نام ہیں جو بجائے خود آسمان طریقت و سمائے معرفت کے نجوم تابندہ ہیں. حضور مخدوم سید جہانیہ جہاں گشت بخاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد جو تھے وہ خلیفہ تھے مخدوم صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے, اور ان کے دادا جان مخدوم جہاں سید جلال الدین بخاری اوچوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے سادات بخارا کے مورے سے اعلیٰ وہ خلیفہ ہے حضور غوث العالمین شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت جلال الدین حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی جلال الدین ہے, لیکن شہرت ملی مخدوم جہانیہ کے نام سے. اچ میں آپ کا مقبرہ خواص و عوام ہے. آپ کے خلفاء میں سلطان الطارقین سلطان حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے کیچ مکران کی حکومت کو پائے استحکار سے ٹھکرا دیا. مرید عمر میں بڑے ہیں اور شیخ کامل کی عمر چھوٹی ہے, اور ابھی شاہ رخ عالم دنیا میں نہیں آئے کہ حضرت سلطان الطارقین حمید الدین حاکم کو یہ بشارت ملی تھی کہ تمہارا مرشد تمہارا شیخ دنیا میں آنے والا ہے, تم ان کی بیعت کرو گے. مرشد کی عمر چھوٹی ہے اور مرید معمر اور سن رسیدہ ہیں. حضرت مولانا ظہیر الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ خلیفہ ہے کہ جو آخر وقت تک آپ کے پاس رہے, اور جو آپ کے ایام آخری اور لمحات آخری کے عینی گواہ ہیں. حضرت مولانا ظہیر الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت نے آخری دن وضو فرمایا نماز مغرب کا, تو آپ نے کچھ اور دعا پڑھنے کے بجائے الحمدللہ کہا. مولانا ظہیر الدین کو تشویش ہوئی کہ خلاف معمول آپ نے یہ الحمدللہ کہا. وہ بھاگے گئے ایک بزرگ کے پاس جو قطب الاقطاب شاہ رخ عالم کے ننیالی عزیز تھے. ان سے کہا کہ آج شاہزادے نے دعا کے بجائے الحمدللہ کہا. انہوں نے کہا یہ اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں. وہ سمجھ گئے. حضور صدر الدین عارف کے لخت جگر نے غوث العالمین کے پوتے نے
غوث العالمین کی مسجد میں آخری نماز ادا کی نماز مغرب، اور اس کے بعد بعض روایت میں ہے کہ نماز مغرب کی ادائی ہی کے دوران میں بعض نے کہا کہ اوابین ادا کر رہے تھے کہ سجدے کی حالت میں جان آفرین کے سپرد کر دی، حالت سجدہ میں۔ آپ علماء کرام سے پوچھ لیجئے، مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ جو جس حالت میں وفات ہوتی ہے وہی حالت باقی رہتی ہے۔ شاہ رکن عالم سبحان اللہ، کیا جملہ ہے آخر جان دے رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں سبحان اللہ، جزاک اللہ